السلام علیکم۔ پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے تھوڑا سا مرحلہ آگے چلنا شروع ہو گیا، کیونکہ بے یقینی کے بادل جو ہیں تھوڑے چھٹنے شروع ہیں۔ سپریم کورٹ کے کچھ اقدامات کے بعد لگتا یہ ہے کہ معاملہ اب آگے چلے گا۔ کاغذات نامزدگی حاصل کرنے کا سلسلہ پورے پاکستان میں شروع ہو چکا ہے، جس میں ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں آج تک کی اس میں نواز شریف صاحب NA-15 مانسہرہ سے، بلاول بھٹو لاڑکانہ سے، آصف زرداری صاحب نوابشاہ سے، مریم نواز ملیر کے ایک حلقے سے الیکشن لڑیں گی۔ ابھی خبر ہے، ابھی حتمی طور پر جب تک پیپر جمع نہ ہو جائیں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ بیرسٹر گوہر صاحب NA-10 بنیر سے، جہانگیر ترین لودھنا سے، ان کی صاحبزادی مہر ترین جو ہے ان کی کورنگ کینڈیڈیٹ بھی بتایا جاتا ہے بنیں گی، اور شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ 2 حلقوں سے، پنڈی کے دونوں حلقے جو ہیں 56 اور 57 اس سے، چودھری نثار وہ دوبارہ قومی اسمبلی کے لیے تیاری پکڑ رہے ہیں NA-53 سے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان کا سب سے انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ عمران خان 3 حلقوں سے آج ان کی پارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ لاہور، میانوالی اور اسلام آباد سے الیکشن لڑیں گے۔ یہاں ٹویسٹ یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے تو ان کو نااہل قرار دیا ہوا ہے توشہ خانہ کیس میں۔ توشہ خانہ میں نیب ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر کرنے والا ہے اور یا کر چکا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے اوپر جو سائفر والا مقدمہ ہے وہ بھی ایک بذات خود ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ تو کیا عمران خان کو جیل سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل جائے گی؟ ماضی کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں، انڈیا پاکستان دونوں جگہوں پہ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جیل کے اندر سے لوگوں نے الیکشن لڑا بھی اور جیتا بھی۔ لیکن عمران خان کے معاملے میں کیا صورتحال ہوگی؟ ان کی پارٹی کے بعض لوگوں کی شکایات پورے پاکستان سے یہ موجود ہیں کہ یا تو ان کو کاغذات نامزدگی لینے نہیں دی جا رہی، یا لیے ہیں تو چھین لیے گئے ہیں، اور مختلف حلقوں میں ان کے جو امیدوار ہیں ان کے اوپر دباؤ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ PTI کے امیدوار جو ہیں وہ کیمرے کے آگے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سیاست سے علیحدہ ہو رہے ہیں اور انتخابات میں بھی حصہ نہیں لیں گے، اور یہ سلسلہ کنٹینیوسلی 9 مئی کے بعد جاری ہے اور اس میں ابھی تک کوئی بریک نہیں ہے۔ بیشتر لوگ ان کے جو ہیں دباؤ کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ جو اور اپڈیٹ یہ ہے کہ ان کے شعیب شاہین صاحب ہیں وہ اسلام آباد سے الیکشن لڑنے کی تیاری پکڑ رہے ہیں۔ عبدالعلیم خان استحکام پاکستان پارٹی NA-119 اور اس کے علاوہ 2 صوبائی کے حلقے 149 اور 150 دونوں سے امیدوار بتائے جاتے ہیں۔ یہ ابھی تک کی جو بڑے بڑے نام ہمارے سامنے آئے ہیں ان کی ایک فہرست ہے۔ سپریم کورٹ نے جو آج تحریری فیصلہ جاری کیا، حلقہ بندیوں کے حوالے سے کیس ان کے سامنے تھا، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر ان مقدمات کو ابھی ہم نے دیکھ لیا تو ایک مقدمات کا سیلاب امڑ آئے گا اور اس کو انتخابات کے آگے بند باندھنا مشکل ہو جائے گا۔ انتخابات تو 8 فروری کو بہرحال ہونا ہے، جس کو انہوں نے کہا تھا یہ پتھر پہ لکیر ہے۔ سپریم کورٹ نے تحریری فیصلے میں جسے جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے اس کے اندر دوبارہ اپنی پوزیشن کو ری اسرٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حلقہ بندیوں کے تنازعات سے زیادہ الیکشن ضروری ہیں، انتخابات جمہوریت کا بنیادی جزو ہیں، ایک جج کا کردار گارڈین کا ہے، الیکشن شیڈیول آنے کے بعد انتخابی عمل ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، الیکشن کے بغیر حکومت جمہوری نہیں ہوتی، شفاف انتخابات فعال جمہوریت کی بنیاد ہے، انتخابات میں کسی صورت تاخیر قبول نہیں کی جائے گی۔ جو آج پروگرام میں ہمارے ساتھ پینلسٹ ہیں، ڈاکٹر فردوس عائشہ ہیں، رہنما IPP سے ہمارے ساتھ، سینیٹر آصف کرمانی صاحب ہیں PMLN سے، سلمان اکرم راجہ صاحب معروف ماہر قانون ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے متوقع قومی اسمبلی کے امیدوار بھی ہیں۔ ان سے پوچھیں گے بھی کہ کہاں سے انہوں نے الیکشن لڑنا ہے۔ ڈاکٹر فردوس، آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گا۔ کیا اب یہ ابہام دور ہو گیا ہے کہ انتخابات آگے پیچھے ہونے ہیں، یا ابھی بھی کچھ شک کی کہیں گنجائش موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم صاحب، سب سے پہلے تو شکریہ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو پوری قوم ایک غیر یقینی اور اضطراب اور ایک افواہ ساز فیکٹریاں روز کوئی نہ کوئی خبر سنا رہی تھی، تو الیکشن شیڈیول کے بعد ہوپ فلی وہ افواہیں دم توڑ گئی ہیں اور ایک پولیٹیکل پروسیس جو ہے پاکستان میں اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے اپنے طور پہ اپنے تمام جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے انٹرویوز اور سلیکشن کے مرحلے سے گزر رہی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی بھی اپنا وہ تمام جو ہوم ورک ہے وہ مکمل کر چکی ہے، اور تمام ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنے اپنے حلقے کے اندر کاغذات نامزدگی لے بھی رہے ہیں اور جمع بھی کرائیں آپ گے، کی اور جماعت کی تو انشاءاللہ بڑی خبر یہ ہوگی کہ آپ نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں؟ اگر جاتے ہیں تو یہ نون لیگ اور آپ دونوں کی سیاست کے حوالے سے کہاں پیش رفت ہوگی؟ اس میں جو اہم چیز یہ ہے کہ ایک بات چیت کے مرحلے کا آغاز ہوا، وہ بھی انڈر پروسیس ہے، اس کا حتمی ابھی تک کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا، لیکن جو حلقوں کی سیاست کرنے والے ہیں انہوں نے انتظار تو نہیں کرنا، نہ وہ یہ دیکھیں گے ان کہ پرنسپل تو حتمی دونوں فاصلہ۔ جماعتوں میں یہ اتفاق ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر صرف یہ ہے کہ قومی اور صوبائی کی کتنی سیٹوں پہ آپ مالک ایگری صاحب، اس کرتے ہیں۔ میں اصل میں یہ ہے کہ جو استحکام پاکستان پارٹی کے اندر الیکٹیبلز آئے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ اپنے اپنے حلقے کی سیاست کرتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بڑا مشکل کام ہے کہ ہم اس میں پک اینڈ چوز کریں۔
اور ہم یہ دیکھیں کہ اس کو ایڈجسٹ کر لیں اور اس کو رہنے آپ دیں. کتنی قومی اور ہماری صوبائی کی پارٹی مانگ رہے ہیں سیٹیں پی ایم ایل این سے؟ ہماری جو ہم نے لسٹ دی ہے وہ مور دین 40 40 دونوں ایم این ملا اے, کے؟ نہیں ایم این 40 اے ایم این ایز، اور کوئی 70 کے قریب ایم پی ایز. 70 ایم پی ایس. جی تو جی. نون لیگ آپ سوچتے ہیں کہ اتنے بڑے ایم این ایز کی تعداد آپ کو دے دے گی؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے جہاں جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس ہیں وہاں ہمارا بڑا ضروری یہ ایک مطالبہ اور جائز حق بھی ہے کہ وہاں جو ہمیں جہاں سے اسپیس جیتا ملے. ہوگا اس جو کو وہ جیتے سیٹ دی جائے. جہاں ہماری پارٹی کسی وجہ سے بھی ہاری ہے تو وہاں ڈسکشن اور ڈائلاگ کے ساتھ ہم یہ اس حلقے کے گراؤنڈ ریالٹیز اور انالیسز کے بعد یہ طے کر سکتے ہیں کہ کون کہاں کیا سپیس لے سکتا ہے. لیکن ابھی تو حتمی طور پہ کیونکہ پارٹی کے اندر بھی دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ ہمیں کسی صورت بھی اس اتحاد میں نہیں جانا چاہیے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ ہمیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ایک ان دی لارجر لانگر نیشنل انٹرسٹ کوئی گیو اینڈ ٹیک سے سپیس جو ہے کچھ دینی چاہیے، کچھ لینی چاہیے پولیٹیکل، اور اس میں ایک سسٹینیبل گورنمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ابھی پروموٹ کرنا جہانگیر چاہیے. ترین تو لودھرا سے اگر الیکشن میں جاتے ہیں تو وہ لودھرا سے جیتے ہوئے نہیں ہیں. علیم خان اگر لاہور سے قومی کا الیکشن لڑتے ہیں تو وہ لاہور سے قومی نہیں جیتے ہوئے ہیں. تو آپ قومی میں جاتی ہیں تو آپ قومی سیالکوٹ والی سیٹ آپ نے بھی نہیں جیتی ہوئی ہے، تو آپ بالکل. تینوں کے مقابلے میں پھر وہ امیدوار کھڑے کریں گے یا نہیں کھڑے کریں گے؟ دیکھیے یہ چیز ایک کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھنی ہے، اور یہ چیز کسی فرد کے انٹرسٹ یا کسی انڈیویجول کے بینیفٹ کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی. جب ہم ایک بڑے پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ بیٹھ کے ایک کنسلٹیشن سیشن میں انگیج ہوتے ہیں تو اسی کا نام جو ہے وہ سیاست ہے کہ آپ کو کچھ دینا پڑتا ہے، کچھ لینا پڑتا ہے، اور آپ کو آگے بڑھنا پڑتا ہے. تو آگے بڑھنے کے لیے ہمارا جو نیریٹو اس کا استحکام پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ایز اے جماعت ہماری ریکگنیشن ہو، ایز اے جماعت ہمارے جو الیکٹیبل ہیں وہ میدان میں اترے، اور ہر حلقے میں ہمارا سٹرکچر جو ہے وہ ایگزسٹ کرے. سیٹیں جیتنا، سیٹیں لینا وہ ہماری پہلی پرائورٹی ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم بھیک سمجھ کے اگر کوئی ہمیں ترس کھا کے یا کوئی ایسی سوچ کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھے کہ ہم سیاست کے اندر ہمارا وجود کمزور ہے، یا اس سوچ کے ساتھ کہ کوئی بڑی جماعت جو ہے ہمیں ڈکٹیٹ کرے، تو یہ ایک انریسٹ اور ایک پارٹی کے اندر ایک ایسی فیلنگ ہے کہ جس کو جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو برابری کی سطح پہ بیٹھتے ہیں. کرمانی صاحب سے دوسرے برابری پوچھیں. کو انشور کر کے آپ کو آگے بڑھنا ہے، اور چھوٹی بڑی جماعتیں نہیں ہوتی. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس حلقے کے اندر اس جماعت کی سیاسی پوزیشن اور حیثیت کیا ہے، اور وہ کرمانی صاحب آپ کینڈیڈیٹ بتائیے. کیا جو ہے وہ فردوس بی بی پبلک کے کہتی اندر ہیں 40 ورث قومی رکھتا ہے. اسمبلی کی اور 70 صوبائی کی کم و بیش سیٹیں جو ہیں وہ نون لیگ سے چاہتے ہیں کہ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو. کیا نون لیگ آمادہ ہے اس نمبر کے قریب قریب آنے پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ملک صاحب. دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں بنیادی طور پر. جو استحکام پاکستان پارٹی کے جو خواتین و حضرات ہیں محترم سارے ہمارے لیے، وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر آئے ہیں، اور جب انہوں نے ووٹ لیا تھا، جیسا بھی ووٹ ملا تھا 2018 میں، میں اس کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتا، وہ پی ٹی آئی کو ووٹ ملا تھا. وہ ان کینڈیڈیٹس کا ووٹ اپنا نہیں تھا. ہو سکتا ہے کچھ الیکٹیبلز کا ہو، لیکن جو میری معلومات ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک ظاہر ہے ان کی پارٹی کے عمائدین کے ساتھ ہماری پارٹی کے عمائدین کی گفت و شنید ہوئی ہے اور ہو بھی رہی ہے. اب یہ فیصلہ تو ظاہر ہے چونکہ ہمارے بھی ہر حلقے میں کینڈیڈیٹس موجود ہیں اور جو پوٹینشیل وننگ کینڈیڈیٹس ہیں، تو اس لیے یہ فیصلہ تو پارٹی کی جو پارلیمانی بورڈ ہے وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور پارٹی کے جو قیادت ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ آیا ہم نے کس اصول کے تحت چلنا ہے، کتنی سیٹیں دینی ہیں، کتنی سیٹیں نہیں دینی ہیں. اس کا ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. نمبر 2، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ان کی جماعت میں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں، میں ذاتی طور پر ان اتحادوں کے اس وقت جو جوڑ توڑ ہے، میں ذاتی طور پر بات کر رہا ہوں ایز اے پی ایم ایل این ممبر، میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. کیوں نہیں ہوں؟ وہ اس لیے کہ یہ پھر ایک پاور پالیٹکس، کھلا پاور پالیٹکس بن جاتی ہے کہ آپ الیکشن ابھی ہوا نہیں ہے اور اس سے پہلے ہی آپ اپنا وہ حساب کتاب شروع کر دیں.
اصولاً ہونا یہ چاہیے، میں سمجھتا ہوں، جو کہ ایک جینون ڈیموکریسی میں ہونا چاہیے، کہ ہر جماعت جو ہے وہ اپنے زور بازو پر الیکشن لڑے، اس کے بعد پھر دیکھیں اندر اسمبلی میں کون لوگ پہنچتے ہیں، کیسے پہنچتے ہیں، اور وہاں پھر اگر کوئی آپس میں، جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی کولیشن گورنمنٹ کی طرف ہی معاملہ آپ سیٹ جائے گا۔ ایڈجسٹمنٹ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میں بالکل میں اس کے حق میں نہیں ہوں، نہ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حق میں ہوں کسی بھی جماعت سے۔ میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں سارے لوگ، لیکن میری ذاتی رائے ہے، ضروری نہیں کہ یہ پارٹی میری رائے کو میری توانا آواز نہیں ہے اتنی، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام جماعتوں کو اپنے زور بازو پر الیکشن میں آنا چاہیے، اور اس سے ان کو اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ لوگوں کا ٹرینڈ کدھر ہے، لوگوں کا ووٹ کدھر جا رہا ہے۔ اس کے بعد جب پھر پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے، اس کے بعد پھر دیکھا جائے کہ جس کی جتنی سیٹیں ہوں اس لحاظ سے اگر وہ اتحاد کرنا چاہیں یا کوئی آپس میں کولیشن بند کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں جی۔ کرمانی صاحب، لیکن اس وقت تو آپ سیاسی جماعتوں کی پوزیشن کافی کمزور ہے پی ٹی آئی کے پاپولر ووٹ کے مقابلے میں۔ آپ لوگ اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بجائے 6 بندے امیدوار کھڑا کریں گے، پھر تو آپ کے الیکشن کا کوئی حل نہیں ہونے والا۔ ایٹ لیسٹ ایز اے جرنلسٹ تو میرا یہی تجزیہ ہے، آپ اس سے ماننے سے مکمل انکار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ووٹ تقسیم ہو اور آئی پی پی بھی آپ کا ووٹ کاٹے اور ساتھ پیپلز پارٹی بھی کاٹے، وہاں سے جماعت اسلامی کا بندہ بھی کاٹے، اور سامنے میں پی ٹی آئی ہو، تو پی ٹی آئی جیتے گی وہاں سے۔ میں ملک صاحب بڑے ادب سے آپ سے اختلاف کروں گا اس بات پر کہ پی ایم ایل این کا ووٹ جون سا ہے وہ مسلم لیگی ووٹ کہیں نہیں کٹے گا۔ یہ خطرہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹ ہے وہ ڈیوائیڈ ہوگا بٹوین آئی پی پی اینڈ پی ٹی آئی۔ اور اب دیکھنے کی یہ بھی دیکھنا پڑے گا ملک صاحب کہ ایک شور تو بہت ہے، کوئی سروے میں 70% بتا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی کہ ہمارے تو کھمبا کھڑا کر دیں گے، کھمبے کو ووٹ پڑے گا۔ یہ سارا جو معاملہ ہے، اس کا فائنل جو رزلٹ ہے وہ الیکشن والے دن پتہ چلے گا کہ کیا لوگ عوام جو ہیں وہ بندوں کو ووٹ دیتے ہیں یا کھمبوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ایک ٹارگیٹڈ سرویز ہوتے ہیں، میں ذاتی طور پر میں ان لوگوں اتنا بائی نہیں کرتا۔ جو سروے اصل ہونا ہے وہ 8 فروری کو ہونا ہے، اور اس کے لیے تمام پارٹیوں کو اپنی بیسٹ فٹ سلمان فارورڈ کرنا راجہ چاہیے۔ صاحب، راجہ صاحب پہلے آپ اپنی پوزیشن بتا دیں، آپ کیا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ ہمارے لیے تو بڑی اہم بڑی خبر ہوگی۔ کیا قومی اسمبلی کے لاہور کے حلقے سے آپ الیکشن کانٹیسٹ کرنے کی تیاری پکڑ لیا آپ نے؟ جی، ارادہ تو کر لیا ہے، کس والے حلقے سے؟ نامینیشن پیپر حاصل کر لیے ہیں، لاہور کا حلقہ ہوگا جی۔ حلقہ بھی کوئی خاص مخصوص حلقہ جہاں آپ کا ارادہ ہو؟ NA-128 ہے، اس حوالے سے NA-128 لاہور۔ گفتگو ہے جی۔ اچھا، پھر تو بڑا مزے کا الیکشن ہوگا جی۔ لاہور کا الیکشن تو ویسے ہی اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہوتی ہے، تو پھر تو اس میں ایک نیا کلر ایڈ ہوگا کہ سلمان رقم راجہ صاحب معروف قانون دان لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہوں گے۔ زبردست میچ ہوگا۔ دیکھیں، اس میں جو اصل بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ موقع کتنا ملتا ہے بات کرنے کا۔ اس وقت جو حالات ہیں زمینی وہ تو افسوسناک ہیں۔ آج سارا دن یہ اطلاعات آئی ہیں مختلف حلقوں سے پورے صوبے میں اور ملک میں، جہاں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس نامینیشن پیپر حاصل کیے ہیں، ان کے کاغذ چھین لیے گئے ہیں، اور سادہ کپڑوں میں بھی لوگ تھے اور بعض اوقات سادہ کپڑوں میں نہیں بھی تھے لوگ۔ لہٰذا یہ جو روش ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان لوگوں کو الیکشن سے باہر رکھنا ہے، وہی ایک غم و غصے کی جو فضا ہے اس کو تقویت دے رہی ہے۔ میری پوری خواہش ہے کہ ایک بہت صاف شفاف الیکشن ہو، جہاں ایشوز پر بات ہو، جہاں کیچڑ کسی پہ نہ اچھالا جائے، جو مختلف کینڈیڈیٹ ہیں وہ ایک دوسرے سے احترام کا رشتہ قائم کریں۔ لیکن یہ ماحول جو ہے تبھی پیدا ہوگا اگر ہم جمہوریت کو اور جمہوری رویوں کو تہہ دل سے قبول کریں گے۔ لیکن ایک اور بڑی آپ سے وضاحت چاہتے ہیں ہم لوگ۔ عمران خان کے متعلق آج پارٹی نے کہا کہ 3 قومی اسمبلی کے حلقوں سے لاہور، اسلام آباد اور میاں والی سے کانٹیسٹ کریں گے۔ وہ جیل میں ہیں اور الیکشن کمیشن کے ایک فیصلے میں نااہل بھی ہیں، اور نیب والے ان کے اوپر توشہ خانہ میں ایک ریفرنس کی تیاری میں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ سائفر والا مقدمہ بھی ان کے اوپر موجود ہے۔ تو عمران خان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ کیا وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، ان کی جو اہلیت ہے اس کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن نے سوال اٹھایا ہے وہ صرف توشہ خانہ میں جو ان کی کنوکشن ہوئی تھی، سزا ہوئی تھی، اس حوالے سے ہے۔ وہ سزا اسلام آباد ہائی کورٹ معطل کر چکا ہے، اور ایک توانا آئینی اور قانونی رائے یہ ہے کہ سزا کے معطل ہو جانے کے بعد نااہلی بھی معطل ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے اگلے 1-2 روز میں عدالتی فیصلوں کی بھی توقع ہے۔
یہ معاملہ عدالت میں بہت ہفتوں سے اٹھایا گیا ہے، عدالت میں کچھ طویل بحث ہوئی ہے، پھر فیصلہ راجہ محفوظ ہے صاحب کئی ابھی ہفتوں تو سے۔ نااہلی ان کی برقرار ہے اور 22 تاریخ لاسٹ ہے، اگر اس سے پہلے عدالت ٹیک اپ نہیں کرتی تو ان کے کاغذات نامزدگی جی مسترد ہو جی، جائیں گے۔ عدالت دیکھیے، عدالت سے یہی استدعا ہے، نہیں اس سے پہلے اگر فیصلہ نہیں بھی آتا لیکن کاغذات جمع ہو جاتے ہیں تو اسکروٹنی کی سٹیج پہ بھی اگر فیصلہ آ جائے، عدالت سے وضاحت آ جائے یا اپیل کی سٹیج پہ بھی وضاحت آ جائے تو کاغذات قبول ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک قانونی معاملہ ہے، ہماری خواہش تھی کہ فیصلہ آ جاتا لیکن کسی وجہ سے فیصلے میں تاخیر ہوئی، یہ افسوسناک بات ہے۔ کیا ہماری سیاسی تاریخ کے اندر کچھ مثالیں آپ دے سکتے ہیں کہ جیل کے اندر کسی الزام کے اندر لوگ بند ہوں اور الیکشن کانٹیسٹ کیا ہو اور کرمنل ان کے اوپر چارجز ہوں موجود ہوں جس میں جی سزا یہ ہونے تو کا بہت امکان عام موجود ہو؟ بات ہے، یہ جی تمام دنیا میں بہت عام بات ہے، اور اگر ایسا ہو کہ جس پہ چارج ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا تو پھر تو آپ بہت آسان ایک راستہ دیتے ہیں مقتدر حلقوں کو کہ ایف آئی آریں کاٹو، گرفتار کر لو اور لوگوں کو الیکشن سے باہر کر لو۔ اسی لیے آئین اور قانون یہ کہتے ہیں کہ جب تک کسی کو سزا نہ ہو اور وہ سزا کاٹ نہ رہا ہو اس وقت تک وہ اہل ہے الیکشن لڑنے اور کا۔ اگر پیپر جمع ہونے کے بعد ان کے اوپر سائفر والے مقدمے میں سزا ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک توشہ خانہ کی نااہلی برقرار ہے، ابھی تک وہ سیٹیسائیڈ نہیں ہوئی ہے، یہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے، سائفر والا دوسرا ایک تلوار بھی آ جاتی ہے، پھر کیا صورت بنتی ہے؟ جی کوشش تو ہے کچھ طاقتوں کی کہ سائفر میں بھی کنوکشن کی جائے، روز کی بنیاد پہ ہیئرنگ ہو رہی ہے، 4 5 گواہان جو ہیں وہ بھگتائے جا رہے ہیں، یہی صحیح لفظ ہے بھگتائے جانا۔ یہ سب کوششیں اپنی جگہ ہیں لیکن اس کے سامنے واحد مدافعت جو ہے وہ قانونی عمل ہے، عدالتیں ہیں۔ اگر عدالتیں بھی کمزوری کا ثبوت دیں یا تعطل میں ڈال دیں معاملوں کو تو پھر جو ہوگا وہ ہوگا، لیکن ہم اس وقت تک آئین اور قانون اور قانونی عمل سے جڑے ہوئے ہیں اور عدالتوں سے استدعا ہے کہ وہ فیصلے کریں، صحیح آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں اور صحیح وقت پر فیصلے کریں۔ یہ سب کچھ قوم کے سامنے ہے، اس کا اثر بہرحال قوم شعوری طور پہ بھی لیتی ہے اور اس کا اثر تحت شعور میں جو غصہ ہے، جو غم ہے، اس پہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر فردوس آپ بتائیے گا، یہ بڑا اہم نکتہ ہوگا کہ عمران خان پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑنے کے لیے اہل رہتے ہیں یا نہیں؟ چیئرمین تو انہوں نے گوہر خان کو بنا دیا، لیکن اگر ان کے انتخابی عمل سے ہی باہر کر دیا جائے تو بذات خود ایک نئی کنٹروورسی جنم لے گی۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ملک صاحب، جس چیئرمین پی ٹی آئی کو ہم جانتے ہیں، انہوں نے تو اس پاکستان کو یہ درس دیا اور بار بار اس درس کو دہرایا کہ پاکستان میں قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے، رول آف لا کو ہم انشور کرنے آئے ہیں، ہم دو نہیں ایک پاکستان بنانے آئے ہیں۔ تو جب ایک پاکستان میں کسی عام فرد کے خلاف کوئی سزا ہوتی ہے اور نااہلی ہوتی ہے اور وہ سزا معطل ہو گئی، ظاہر ہے ایک قانونی پہلو ہے لیکن نااہلی برقرار ہے، نااہلی برقرار ہے ابھی۔ اور اب وہ نااہلی جو ہے وہ ایک نااہل شخص جو ہے، ایک تو ہے نا کہ قانونی نااہلی اور نااہل میں فرق ہے۔ نااہلی جو ہے وہ قانون کی قدغن ہے اور نااہل ہونا جو ہے وہ آپ کی پرفارمنس سے جڑا ہوا ہے کہ آپ کو اللہ نے ایک موقع دیا، آپ 26 کروڑ آپ کو ہمارے لگتا جو، ہے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ان کو اجازت ہوگی یا نااہل ہوں گے تو باہر ہو جائیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ ان کو کسی صورت بھی پاکستان کے اس پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اندر جو آئین اور قانون کے ساتھ جڑا ایک آپ کا فریم ورک ہے، وہ فیوریٹزم پہ نہیں جانا چاہیے، وہ ان کے فیس کو نہیں دیکھنا چاہیے، الیکشن وہ میں ان کے حصہ لینے کیس، کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ ڈائریکٹ ان کو آنسر۔ میں جج نہیں ہوں لیکن میں یہ توقع کرتی ہوں کہ ان کے فیس کو نہیں دیکھا جائے گا، ان کے کیس کو دیکھا جائے گا، تو کیس کیا اور کہتا ہے؟ کیس جو ہے وہ اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے اور جس قسم کے ریلیونٹ آپ کے پاس پروفس ہیں اور جو گواہان ہیں، ان سب کو جب آپ اکٹھا کرتے ہیں تو پھر کیس کی پوزیشن مضبوط ہوتی ہے اور فیس جو ہے وہ داغدار ہو جاتا ہے۔ دوسری بات آپ ان سے یہ کہہ رہے اس کا تھے کہ مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو الیکشن میں حصہ لینے کا موقع دیکھیں نہیں یہ ملے گا؟ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، لیکن جو بظاہر ایک قانون دان تو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، لیکن جو تھوڑا سا 23 سال سے ان پارلیمان کی راہداریوں میں ہم بھی دھکے کھا رہے ہیں، تو ہمیں جو تھوڑی سی انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ قانون سے جب کھلواڑ کریں گے، قانون کو گھر کی لونڈی بنائیں گے، اور جب آپ اپنے کسٹوڈین بن کے ایز اے رہبر آپ رہزن بن جائیں گے، اور وہ جو آپ کو صادق اور امین کا ٹائٹل ہے وہ چوری کے ساتھ جڑ جائے گا، اور آپ اپنے ان نادان ساتھیوں اور اپنے مرشد کے ہاتھوں اس حد تک وکٹم بن جائیں گے
کہ مرشد آپ کے گھر کے نوادرات تحائف اور وہ بھی بیچ کے آپ کے اس ٹائٹل کو جو آپ پرائڈ تھے سمجھتے تھے اور پوری قوم اس کو اون کرتی تھی، آپ پھر خود عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے جواب دے رہے ہوں گے کہ یہ چوری جو ہے وہ سینہ زوری کے ساتھ جو ہوئی اس کے پیچھے جو ہے کوشہ وہ خانہ میں پس پہلے تو پردہ خالی الیکشن حقائق تھا، کیا ہے۔ ابھی نیب والے بھی اس میں آ گئے اچھا ہیں۔ اس میں ایک چیز میں ملک جو جملے میں بریک آ گئی۔ پاپولیرٹی کی بات ہوئی، تو پاپولیرٹی پاکستان کا آئین اور قانون جو ہے کسی شخص کو بھی الیکشن والے دن ووٹ کی پرچی کے کاؤنٹ کے تعین سے دیکھتا ہے کہ پاپولر کون ہے۔ یہ ورچوئل ٹویٹر ٹرینڈ اور یہ لائکس اور سوشل میڈیا کی شیئرنگ جو ہے پاکستان کے آئین میں، الیکشن کمیشن کے قانون میں کسی کی ہار اور جیت کا یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بریک لے لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آصف کرمانی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ انتخابات میں اب دن تھوڑے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف نے ویسے جلسے جلوس یا وہ ایکٹیویٹی ابھی تک دکھانی نہیں شروع کی۔ کیا چیز مانے ہے، روک کیا چیز رہی ہے؟ وہ ایکٹیویٹی ہمیں محلوں میں، گلیوں میں، سڑکوں پہ وہ نظر کیوں نہیں آ رہی؟ ملک صاحب اس میں گزارش یہ ہے کہ آج کی بھی دن تک مسلم لیگ کی پارلیمانی بورڈز کی میٹنگز جاری ہیں، اور آپ بخوبی سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ آپ نے اتنے الیکشن کور کی ہیں، اور میرا بھی تجربہ ہے کہ الیکشن کیمپین تبھی سٹارٹ کی جاتی ہے جب امیدواروں کا فائنل چناؤ ہو جائے۔ اس کے بعد پھر حلقہ وائز یا ڈسٹرکٹ وائز یا ڈویژنل وائز پھر جو مین لیڈرشپ ہوتی ہے وہ شروع کیمپین کرتی ہے۔ ابھی تو ہم ٹکٹوں کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا، بلکہ مجھے چونکہ میں اس میں بڑا ایکٹیو تھا 2013 کا جو الیکشن 18 کا، اس میں بھی جو الیکشن کیمپین ہوتی ہے وہ مہینہ کے پہلے شروع ہوتی ہے، مہینہ سوا مہینہ پہلے۔ ابھی یہ کاغذات نامزدگی کا سلسلہ چل رہا ہے، تو یہ سارا جب پروسیس جو ہے ایک شیڈیول جو ان سے کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میاں صاحب کے جو تمام شہروں میں، جو ڈسٹرکٹس میں اور ڈویژنز میں اور جو جلسے ہیں، ان کا پلان ترتیب دیا جا رہا ہے۔ یہ جو ہی یہ ختم ہوتا ہے یہ پارلیمانی بورڈز کی میٹنگ، تو انشاءاللہ تعالی میاں صاحب اپنی کیمپین کا آغاز کریں گے۔ جی مریم نواز کے حوالے سے کیا فیصلہ ہے؟ کیا وہ لاہور سے وہ NA122 جیسے ان کا اب تو حلقہ کے نمبر آگے پیچھے ہوئے ہوں گے، اس سے بھی کانٹیسٹ کریں گی یا نہیں کریں گی؟ ابھی میری معلومات جو ہیں محترم ملک صاحب، اس کے مطابق ان کے سامنے 2-3 آپشنز ہیں، جس میں کوئی پنجاب سے باہر کی آپشن بھی ہے، لاہور کی آپشن بھی ہے، لیکن ابھی کوئی انہوں نے فائنل فیصلہ اس بارے میں نہیں ہوا، لیکن آئندہ چند روز میں وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ان کا فیصلہ آ جائے گا کہ وہ کہاں سے الیکشن لڑیں گی۔ جی صحیح ہے۔ فردوس بی بی، جو انتخابی عمل ہے اس کے اوپر اس کا قابل بھروسہ ہونا، وہ بھی ایک بذات خود ابھی تک ہمارے سامنے بہت بڑا چیلنج نظر آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو اوپن یا فری فیلڈ اس کو نہیں ملنے والی، وہ تو لیول پلینگ فیلڈ کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ان کو ملنے والا، تو ایسے نتائج جو ہے وہ کیا تسلیم کر لیے جائیں گے؟ ملک صاحب، ایک ہے سیاسی جماعت، اور اس سیاسی جماعت کے کچھ حقوق ہیں جو وہ مانگتی ہے اور ریاست سے توقعات رکھتی ہے اور حکومت اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ دوسرا اس سیاسی جماعت کے کچھ فرائض ہیں۔ جب تک حقوق اور فرائض میں توازن نہیں ہوتا، آپ پاکستان کے سیاسی منظرنامہ ہو یا عوامی آپ کے جو روزمرہ امور ہو، کسی جگہ پہ بھی آپ بیلنس کریٹ نہیں کر سکتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس ریاست پہ حق جتاتی ہے، لیکن اس ریاست کے ساتھ جڑے جو اپنے فرائض ہیں اس کو ادا کرنے سے وہ قاصر ہے۔ آج بھی ان کا جو بیانیہ ہے سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیوں اینٹی اسٹیٹ بیانیے کے ساتھ اس ملک کے جو فیوچر ہے اس کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے۔ اینٹی اسٹیٹ آپ نے کیوں کہا اس کو؟ ابھی کچھ ایسا لگتا ہے؟ اس لیے کہا کہ جو افغانی ہمارے بہن بھائی یہاں آئے، ہم نے ان کی میزبانی کی، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے ہم نے ان کی سہولت کاری کی، ان کو ہر طرح سے ہم نے اون کیا، لیکن جب وہ ہماری سیکیورٹی کے لیے خطرہ بنے، جب وہ ہمارے وجود کو زخمی کرنے میں حصے دار بن گئے، اور جہاں جہاں سمگلنگ سے لے کے منی لانڈرنگ تک اور دہشت گردی سے لے کے چوری چکاری اور ڈاکہ زنی تک، جب ہر جگہ ہمیں تانے بانے جو ہے وہ ان افغانیوں کے ساتھ ملے نظر آئے، تو ریاست نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ان کا بوجھ جو غیر قانونی طور پہ آباد افغانی تھے ان کو واپس بھیجنا ہے۔
تو چیئرمین پی ٹی آئی جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی ہیں انہوں نے جس طرح کا ٹویٹ کیا اور ان کی روانگی کے حوالے سے، کیونکہ ایک اسٹیٹ کا انٹرسٹ تھا، اسٹیٹ کا فیصلہ تھا، اس کو انہوں نے ہمدردیاں لینے کے لیے، طالبان کی انتہا پسند سوچ کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور ایک اپنا الگ سے بیانیہ لے کے پاکستان کے مفادات، قومی سلامتی اور ریاست کو ٹارگٹ کر کے ایک ایسا ٹویٹ کرنا جو پاکستان کے لیے نہ صرف مفاد میں نہیں تھا بلکہ ایک ایسا میسج جا رہا تھا کہ جیسے افغانیوں کا جو رجسٹرڈ ووٹ ہے، آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ کے پی کے اندر 8 لاکھ ووٹ جو ہے افغانیوں کا ووٹر لسٹوں میں رجسٹرڈ ہے، جو کہ زرداری صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی۔ جب آپ یہ ابھی تصدیق شدہ خبر نہیں ہے، بس ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہم اس کو کہہ اس سکتے کے ہیں، اندر کچھ رجسٹرڈ ہوں گے جیسے وہ جعلی شناختی کارڈ بنوا لیتے ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ اس ملک کے اندر اداروں کے اندر جس قسم کی کالی بیڑیں گھسی رہیں، اور انہوں نے آپ کی شناخت جو شناختی کارڈ تھا بحیثیت قوم، وہ بھی پیسے کی خاطر ایسے لوگوں کو بیچے، پاسپورٹ بیچے، اور شکر الحمدللہ کہ اب نادرا کا ڈیٹا اور پاسپورٹ کا ڈیٹا جو ہے اس میں بھی اب پکا ایکٹ لگ کے اس کو سیکیور کر لیا گیا ہے۔ وہ چیزیں جہاں ریاست کا وجود اور آپ کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کے بیسک فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں، جب آپ ان کو بریچ کرنے چڑھ دوڑیں گے تو پھر وہ جماعت جو ہے پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ اور جب ایسی سوچ کے ساتھ ہمیں اس جماعت سے مسئلہ نہیں ہے، کم از کم میری ذات کو نہیں ہے، لیکن ان کی جو سوچ ہے، جو بیانی ہے، وہ زہر آلود جو ان کا ایجنڈا ہے، آپ اسے اینٹی اسٹیٹ کہتے ہیں۔ وہ پاکستان کرمانی کے صاحب، وجود کے لیے خطرہ یہ ہے۔ میرا ٹاپک تو نہیں تھا، لیکن ڈاکٹر فردوس نے اس کے اوپر ایک کافی کیس بلڈ کیا ان کو اینٹی اسٹیٹ کہہ کر، تو افغان مہاجرین کے اوپر غیر قانونی طور پر جو یہاں پاکستان میں مقیم ہے، پی ایم ایل این کی کیا پوزیشن ہوگی؟ اگر آپ نے الیکشن جیت لیا تو آپ کی پارٹی کی کیا پوزیشن ہوگی ان کے لیے؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ہو غیر قانونی شہر جو تارکین کہہ لیں جس کے پاس کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے، کوئی لیگل ڈاکومنٹ نہیں ہے، اور جس کے پاس فیک آئی ڈیز ہیں بن گئی ہوئی ہیں، فیک پاسپورٹس بن گئے ہوئے ہیں، ان کا تو کوئی رائٹ نہیں ہے جی۔ یا تو ہونا وہ بڑے امن سے یہاں رہ رہے ہوں، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جو حالات اور واقعات بتائے جا رہے ہیں اور سنے جا رہے ہیں اور سامنے آ رہے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوئی ہے سرٹن ایریاز میں، وہ ان کا ایک عنصر یہ بھی ہے۔ تو میں تو ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ وہ کوئی بھی شخص جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہے، اس کو پاکستان میں رہنے کا ویسے ہی کوئی حق نہیں جس طرح کہ باہر کسی پاکستانی کو غیر قانونی طور پر وہ ڈیپورٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک انٹرنیشنل لا ہے اور اس کے زمرے میں سارے آتے ہیں، اور کوئی غیر قانونی جو بھی ہے ان کو چاہیے خود بلکہ والنٹریلی چلے جائیں، اس سے پہلے کہ یہ نوبت آتی کہ ان کو یہاں سے روانہ کیا جاتا۔ تو میں تو بڑا کرمانی صاحب، ایک بڑا معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے جس میں نواز شریف اور جہانگیر خان ترین دونوں کا معاملہ کہہ لیجئے کہ قانونی راستہ ان کا کھل جائے گا، وہ ہے 62(1)(f) کے نیچے جو تاحیات نااہلی ہے، وہ کیس سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے۔ آج 7 رکنی بینچ تشکیل کر دیا گیا ہے، چیف جسٹس اس کی سربراہی کریں گے، 2 جنوری کو اس کی سماعت لگی ہوئی ہے۔ اس کیس کے حوالے سے آپ لوگ کیا انٹیسپیٹ کر رہے ہیں، کیا توقعات ہیں آپ کی؟ دیکھیں، ہمارا تو ملک صاحب محترم اس بارے میں بڑا کلیئر ہے کہ میاں صاحب کی نااہلی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ کہ الیکشن ایکٹ جو تھا اسمبلی نے اس کو پاس کیا اور اس کے مطابق میاں صاحب کی نااہلی ختم ہو چکی ہے۔ ہمارا تو یہ ایک لیگل سٹینڈ ہے جی۔ اب آگے عدالت ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ جو ہے اور ایپیکس کورٹس جو ہیں وہ اس میں انصاف کریں گے جی، کیونکہ نواز شریف کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں ظلم ہوا، زیادتی ہوئی اس کے ساتھ، اس کے خلاف جعلی من گھڑت مقدمات، جھوٹے مقدمات بنائے گئے، اور ایک شخص کو غیر ضروری ایک تکالیف سے، مشکلات سے گزرنا پڑا، تو اس کا ازالہ تو ہونا بہت ضروری ہے جی۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں اس چیز کو طے کر دیا گیا ہے کہ ان کی نااہلی ختم ہو چکی ہے۔ ہمارا یہ لیگل سٹینڈ ہے جی۔ اچھا ڈاکٹر فردوس، جہانگیر ترین جو ہیں اور نواز شریف کے معاملے میں ایک 5 رکنی بینچ تھا سپریم کورٹ کا جس نے کہا تھا کہ ان دونوں کی نااہلی تاحیات ہے، تو اس کا فیصلہ ایکٹ سے خالی انڈو نہیں ہوتا، یہ شاید سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے یہ اس کو ختم کرنے کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ آپ کیا دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں جب
اس ملک کے اندر جو انسٹیٹیوشنز جس کام کے لیے بنائے گئے ہیں، اگر ہم ان پہ اعتماد کر لیں، اور سپریم کورٹ ایک سپیریئر جوڈیشری فورم ہے جس کے اندر ایٹ لیسٹ پاکستان کی ہر وہ عدالت کے اندر یا ہر ادارے کے ساتھ جو بھی وکٹم ہوا اس نے آ کے ان کا دروازہ کھٹکایا اور وہاں انہوں نے اس کو ریلیف دیا. ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جو ماضی میں ہوا، ذاتی پسند ناپسند کی بینڈ چڑھے جہانگیر ترین صاحب، انہوں نے ایک لیول کہہ لیں سیٹل کرنا تھا، ایک سکور سیٹر کرنا تھا، ایک شخص کو صادق اور امین قرار دینا تھا، اور دوسرے کو ایک ٹارگٹ کر کے کسی نہ کسی وجوہات میں نہیں جانا چاہتی، تو ان کو نااہل کر کے اس سسٹم سے باہر رکھنا تھا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس سسٹم کے اندر سے باہر بیٹھ کے بھی اس شخص نے اپنے عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور اپنے علاقے کے لیے جو خدمات انجام دی، اگر اس شخص کو یہ موقع ملتا تو وہ بہتر پرفارم کر کے اس ملک کے جہانگیر کم از ترین کم قربانی کا بکرا بنائے گئے تھے، نہ کیونکہ صرف نواز قربانی شریف کو کا دیا جا بکرا، چکا تھا تو اب حساب برابر کرنا تھا. عمران کو کر نہیں دے سکتے، نہ انہوں نے کہا ترین صرف کو کر قربانی دو. کا بکرا بنایا گیا بلکہ جس قسم کا قربانی بعد میں لگنے کے بعد بھی آپ یہ یقین ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے کہ چلو رضائے الہی کے لیے ہم نے اللہ کو راضی کر لیا. تو یہاں پہ جو قربانی کی گئی، نہ صنم ہی ملا نہ وصال صنم، کیونکہ جس نہ کے خدا ہی لیے ملا نہ مثال سنم، کام نہیں پورا ہوا تو وہ. یہ جو کیا گیا، یہ جس کے لیے ہوا، اس نے بھی اینڈ میں سلاٹرنگ جس شخص کی اس کو اس کی وفا کا صلہ نہ ملا. تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے رول آف لا کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو گیپس کریٹ ہوئے ماضی میں ان کو ایڈریس کرے گی، اور ڈاکٹر سب فردوس کو جو ہے وہ آصف اور سلمان نقم راجہ صاحب، سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.